اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پہچان میں آپ سب کو ایک مرتبہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ حاضر خدمت ہے میری پہچان پروگرام کے ساتھ، اور جس طرح سے جناب ہم اکثر کہا کرتے ہیں، اور یہ بات حقیقت بھی ہے کہ انسان جس ماحول میں رہتا ہے، جس طرح کے صحبت میں رہتا ہے، جس طرح کے لوگوں میں رہتا ہے، جیسا کہ ارد گرد کا ماحول ہوگا، اس کے تمام تر اثرات آپ کی فکر پر، آپ کے افکار پر، آپ کی سوچ پر، نظریات پر اور آپ کے عقیدے پر بھی پڑتے ہیں۔ یقینی طور پر آپ کی پوری شخصیت آپ کے ارد گرد کے ماحول کی عکاسی کرتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے جناب کہ بری محفل سے تنہائی بہتر ہے، اور تنہائی سے بہتر ہے کہ کسی اچھی محفل کی صحبت اختیار کی جائے۔ خاموش رہنا زیادہ بہتر ہے، لیکن اچھی بات کہیں تو چپ رہنے سے زیادہ بہتر ہے۔ ARYQTV نے ابتدا ہی سے معاشرے کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا ہے، اور اصلاحی موضوعات ہم لے کر آتے ہیں۔ اکثر و بیشتر آپ جب پروگرام دیکھتے ہیں تو ہم اصلاحی موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو سکے۔ فرد واحد کی اگر کوئی ایک شخص اصلاح کرتا ہے، کیونکہ فرد سے، افراد سے معاشرہ بنتا ہے، تو پورے معاشرے کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ تو یہ بیڑا اٹھایا ہے ARYQTV نے۔ آج بھی ایک اصلاحی موضوع کے ساتھ حاضر ہے جناب، یعنی صحبت اور ماحول کے اثرات۔ صحبت و ماحول کے اثرات، جیسا کہ میں نے اپنے ابتدائیہ میں عرض کیا کہ انسان کی شخصیت پر ضرور اثر انداز ہوتے ہیں۔ اسی پر آج کلام کریں گے۔ مہمان شخصیات ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں جنہیں آپ بارہا ہمارے اس پروگرام میں یعنی میری پہچان میں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ پہلی نشست پر تشریف فرما ہے ایسی مہمان شخصیت جو بڑے نپے تلے انداز میں گفتگو کرتی ہیں، لیکن دلائل کے ساتھ بڑے جامع اور فکری انداز سے گفتگو فرماتی ہے۔ سب سے پہلے تشریف فرما ہے ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کے ساتھ جو شخصیت یہاں پر آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، جناب نئی نسل کی نمائندہ اسکالر ہیں، عالمہ ہیں ماشاءاللہ، اور جب اس ایج کے بچیاں، خواتین، لڑکیاں ہمارے اس پروگرام میں آتی ہیں تو مجھے ذاتی طور پر بھی بہت اچھا لگتا ہے، بہت خوشی ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمہ انیلہ فتح صاحبہ۔ السلام علیکم انیلہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ دونوں خیر و عافیت سے ہیں؟ میری پہچان میں دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور سب سے پہلے ڈاکٹر صاحبہ یہ جان لیتے ہیں کہ صحبت سے کیا مراد ہے؟ یعنی آپ جس کمپنی میں رہتے ہیں، ظاہر ہے جس طرح سے ہم نے کہا کہ جن لوگوں کی صحبت میں رہتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں یہ بتا دیجئے ہمارے ناظرین کو کہ اس سے مراد کیا ہے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی ملتی ہے، ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحبت یا کمپنی جس کو ہم کہتے ہیں، مراد اس سے یہ ہے کہ انسان کے آس پاس یا اس کے اطراف کا ماحول، یعنی جن کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو، یا زندگی بھر میں، یا یوں کہیے کہ 24 گھنٹوں میں جتنا وقت کسی کے ساتھ وہ گزار رہا ہے، دیکھ رہا ہے، وہ اس کی صحبت ہے۔ اور ہم پہلے بھی اس چیز کے اوپر اکثر بات کرتے ہیں کہ انسان کو بنانے والا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو ایک مکمل جامع انسان بنایا اور فرمایا کہ میں نے فطرتاً اس کو معصوم پیدا کیا۔ تو جب وہ فطرت پر معصوم پیدا ہوا، پھر اس کے بعد اس کی جو تخلیق ہے، جو اس کا کردار ہے، اس کی جو شخصیت ہے، وہ دو چیزوں سے بن رہی ہے عام طور پہ۔ ایک جو وہ جینیٹیکلی اپنے والدین سے حاصل کر لیتا ہے غیر اختیاری طور پر، جس میں وہ چاہے نہ چاہے اس کے اندر کچھ خوبیاں یا خامیاں آ سکتی ہیں، اور ایک اس کا اطراف کا ماحول جس کو ہم کہتے ہیں نرچر۔ تو اب یہاں پر بات یہ ہے کہ جس کے ساتھ اٹھے گا، بیٹھے گا، جسے دیکھے گا، چاہے وہ گھر کا ماحول ہو، چاہے وہ رشتہ دار ہوں، عزیز اقارب ہوں، دوست احباب ہوں، وہ سب اس کی شخصیت کی تعمیر کر رہے ہیں۔ تو دراصل یہ اس کی کمپنی ہے یا اس کی صحبت ہے۔ اور اب بات رہی دین اسلام کے حوالے سے، تو چونکہ انسان کی شخصیت کی تکمیل میں اس کے آس پاس کا ماحول اور افراد کا ایک بہت اہم رول ہے، تو یہی چیز مد نظر رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک میں بڑی واضح طور پر اس چیز کی ہمیں تاکید فرما دی، احکامات عطا کر دیے کہ نیک لوگوں کا ساتھ اختیار کرو۔ اور آپ نے اکثر یہ دعا سنی ہوگی جو انبیاء علیہ السلام بھی فرمایا کرتے تھے کہ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ،
کہ یا رب ہمیں نیک افراد کے ساتھ وفات آئے. تو نیک افراد کے ساتھ وفات آنے کا مطلب یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جس کے ساتھ زیادہ نشست و برخاست رکھتا ہے, اٹھنا بیٹھنا رکھتا ہے, اسی کے ساتھ اس کا خاتمہ ہوگا. تو اسی لیے ایون انبیاء علیہ السلام جو کہ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ کامل معصوم نیک افراد ہیں, وہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں نیک افراد کی معیت یا نیک افراد کا ساتھ عطا ہو. اور اس کے سلسلے میں ناظرین کے سامنے ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے یہی وہ دعا ہے جو ہم روزانہ کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیجئے. تو کون سا سیدھا راستہ ہے؟ ہمیں رول ماڈل چاہیے, ہمیں ایگزامپلز چاہیے, ہمیں ماحول چاہیے, انوائرمنٹ چاہیے. وہ راستہ ہے صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جو اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے ساتھی یا اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو تم میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ وہ کس سے اپنا دین لے رہا ہے. بڑی پیاری بات ہے, اقبال نے جو مثال دی ہے کہ زاغ جو ہے یعنی جو جنگلی کوا ہے, اگر شاہین کے بچے کو اس کے ساتھ رکھ دیا جائے تو وہ شاہین کے بچے کی زندگی کو بھی برباد کر دے گا. یعنی باز کے ساتھ اڑتے ہیں, شاہین شاہینوں کے ساتھ اڑتے ہیں, کوے کووں کے ساتھ رہتے ہیں, شیر شیروں کے ساتھ رہتے ہیں, اور گیدڑ گیدڑوں کے ساتھ رہتے ہیں. تو انسان جس صحبت میں جس کمپنی میں رہے گا یقینی طور پر اس کا مزاج, اس کی شخصیت, اس کا کردار اور پھر اس کی آخرت اسی کے حساب سے ہی ہوگی. سبحان اللہ, بڑی اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے. انیلا فتح صاحبہ, یہ ارشاد فرمائیے گا جس طرح سے ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحبہ نے اپنی گفتگو شیئر کی ہے اس حوالے سے, جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس حوالے سے, احادیث مبارکہ سے. تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں ہم دیکھتے ہیں, اولیاء کاملین کی زندگی پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ان کی زندگی سے, ان تمام کی زندگیوں سے ہمیں کس طرح سے رہنمائی ملتی ہے, ارشاد فرمائیے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ بارک وسلم صلی اللہ. میں اپنی گفتگو کا آغاز شیخ سعدی علیہ رحمہ کی گلستان سعدی کے دیباچے میں آپ فرماتے ہیں کہ ایک دوست کو کسی دوست نے مٹی لا کر دی حمام میں. تو دوست نے مٹی دیکھی تو اس مٹی سے بہت خوشبو آ رہی تھی. اس مٹی سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم مشک ہو یا عنبر, تمہاری خوشبو نے مجھے دیوانہ کر دیا. تو اس مٹی نے کہا نہ تو میں مشک ہوں نہ عنبر ہوں, میں تو صرف ایک مٹی ہوں, لیکن یہ میرے ہم نشینوں کا, یہ میرے ہم مجلسوں کا کمال ہے کہ ان کی خوشبو میرے اندر بھی سما گئی. بے شک. تو جس کے ساتھ آپ رہتے ہیں اس کی خوشبو, اس کا کردار. اللہ رب العزت نے انسان کی سرشت میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ دوسروں کا, جس کے ساتھ وہ رہتا ہے ان کی عادات و اخلاق و اطوار کو اپنے اندر اپنا لیتا ہے. آپ نے ذکر کیا صحابہ کرام اور اولیاء کرام اور علماء کرام کا, تو اگر ہم دیکھیں تو ایک تو آپ کے اقوال ہیں, صحابہ کرام کے, اولیاء کرام کے اقوال ہیں کمپنی کے حوالے سے, صحبت کے حوالے سے. دوسرا آپ کا طرز حیات ہے کہ آپ نے کیسے زندگیاں گزاری. اگر طرز حیات کی طرف ہم بات کریں تو آپ دیکھیں صحابہ کرام کو جو مقام اور مرتبہ حاصل ہوا, جو شرف اور تکریم حاصل ہوئی, جو عزت اور بلندی حاصل ہوئی, اس کی وجہ کیا ہے؟ صحبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار علیہ السلام کی وہ کمپینین شپ ہے جس کی وجہ سے صحابہ کرام کو وہ مرتبہ ملا کہ حضرت بلال حبشی کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری قدموں کی آہٹ جنت میں سنوں. اللہ اکبر, سبحان اگر آپ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں تو آپ کی زندگیوں میں فقر, عاجزی, انکساری, تواضع, مہربانی, رحمت, شفقت, محبت, الفت, یہ سب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت کے عکس کا پرتو ہیں صحابہ کرام کی زندگیاں. اور یہ ساری چیزیں صحابہ کرام کی ہمیں زندگیوں میں نظر آتی ہیں. آپ کی رحم دلی, آپ کا عدل, آپ لوگوں کی حیا, یعنی صحابہ کرام کی زندگیوں پہ دیکھیں تو حیا, ایمان, قوت, فقر, وہ سب جو سرکار علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے واضح اصول تھے. پھر اگر اولیاء کرام کی طرف آئیں تو بہت خوبصورت شعر جو دل کو چھو جاتا ہے کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد. کہ مولائے روم اس وقت مولائے روم بنے کہ جب حضرت شمس تبریز علیہ رحمہ کی صحبت, سنگت اور میت کو اختیار کر لیا, آپ کی کمپنی کو اختیار کر لیا, تو آپ مولائے روم بنے. حضرت خواجہ معین الدین
چشتی علیہ رحمہ کو دیکھیں جی۔ تو آپ نے 8 سال تک حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی میت میں کمپنی میں گزارے. اور اب اگر ہم اقوال کی طرف آئیں جی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے لیے ایسی کمپنی کا انتخاب کریں، ایسی صحبت کا انتخاب کریں جو توبہ کرنے والی ہوں، جو اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے والی ہو. اس کا فائدہ کیا ہے کہ جو توبہ اور رجوع اللہ رب العزت کی طرف کرتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، کیا بات، اور اسی کی صحبت اور سنگت سے تمہارا دل بھی نرم ہو جائے گا. بے شک بے شک. اسی طرح حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بیٹے، دین کا جوہر اور بنیاد اسی میں ہے کہ اہل تقوی کی صحبت اختیار کر لو. سبحان اہل اللہ، تقوی کی صحبت اختیار کرو گے تو یہی تمہارے دین کی بنیاد ہے. تو ہم نے جب اپنی دوستیاں بنانی ہیں، جب ہم نے اپنی کمپینین شپ کا انتخاب کرنا ہے تو ہم نے ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے. جیسے امام غزالی علیہ رحمہ نے کیمیائے سعادت میں فرمایا کہ 3 لوگوں سے دوستی نہ کریں، 3 لوگوں کی صحبت اور سنگت سے دور رہیں. ایک احمق، وہ چاہتے ہوئے بھی تمہارا نفع چاہے گا لیکن نہ چاہتے ہوئے تمہیں نقصان پہنچا دے گا. دوسرا وہ جو کنجوس ہو، دوسرا وہ جو خوش اخلاق ہو. اگر بد اخلاق ہوگا تو وہ اپنے مفاد کے لیے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کرے گا. اور تیسرا وہ جو نیکی کی صلاحیت رکھتا ہو، تاکہ تم جن کی صحبت میں بیٹھو ان کا اثر جب تم پر آئے تو نیکی کا آئے، خوش اخلاقی کا آئے، تمہارے اخلاق بلند ہو، تمہارا کردار بلند ہو. تو ہم نے جو انتخاب کرنا ہے اپنے لیے بھی، وہ بھی ایسے لوگوں کا انتخاب کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے اپنی ان کا عبادات، ان کا رہن سہن اور ان کا اخلاق اور اطوار بھی ویسے ہی ہوں، تاکہ جب ہماری زندگیوں میں اثر آئے تو بھی ویسا ہی ہے. سبحان اللہ. یعنی اچھوں کی صحبت اختیار کرنے کی ہمیں تعلیم فرمائی گئی ہے کہ اچھوں کی صحبت اختیار کریں. جب یقینی طور پر اچھوں کی صحبت اختیار کریں گے تو وہ جو اچھی صفات ہیں، وہ جو بہترین اور اعلیٰ صفات ہیں، وہ ہماری شخصیت میں یقینی طور پر اندر داخل ہو جائیں گی. تو یہی باتیں ہیں جو جاری رہیں گی. مزید سوالات بھی میرے پاس موجود ہیں. مہمان شخصیات ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں. مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. اس وقت ہمیں ایک وقفے پر جانا ہے. حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان. میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. مہمان شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں. موضوع جناب جس موضوع پر ہم کلام کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ مہمان شخصیات بہت اچھی گفتگو اس حوالے سے ارشاد فرما رہی ہیں، یعنی صحبت اور ماحول کے اثرات انسان کی زندگی پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں. یہ بھی تمام باتیں انشاءاللہ تعالی جاری رہیں گی. یقینی طور پر جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ اگر آپ عطر کی دکان پر ہیں، عطر نہ بھی خریدیں تو آپ کے لباس میں، آپ کے ہاتھوں میں اس کی خوشبو یقینی طور پر آ جائے گی. تو اسی طرح سے اچھے لوگوں کی صحبت، سچے لوگوں کی صحبت آپ جب اختیار کریں گے تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اچھی بات ان کی مجلس سے، کوئی نہ کوئی دینی مجالس میں آپ بیٹھیں گے تو کوئی نہ کوئی نیکی کی بات ان کی مجالس سے لے کر اٹھیں گے. تو یہ بہت زیادہ فائدہ ہے آپ کی بہترین صحبت کا. جناب جس طرح سے زنیرہ بات ہو رہی تھی اچھی کمپینین شپ کی، اچھے ماحول کی، اچھے لوگوں کی گیدرنگ کی، یہ ارشاد فرمائیے گا کہ اچھی صحبت اور ماحول کے جو اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اگر آپ بری صحبت میں رہیں گے تو ڈیفینیٹلی اسی طریقے سے آپ کے اندر بری عادات شامل ہو جائیں گی. جو منفی اور مثبت دونوں اثرات، ان دونوں پر روشنی ڈالیے گا. دیکھیے بڑا مشہور یہاں پر شعر کہا جاتا ہے کہ صحبت ساحل طرح ساحل کن اور صحبت طالع طرح طالع کن، کہ اچھے کی صحبت اچھا اور برے کی صحبت برا بنا دیتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بار بار احکامات ارشاد فرمائے، اور قرآن پاک میں اکثر مقامات پر اس چیز کی طرف نشاندہی کروائی گئی اور فرمایا گیا کہ اپنے آپ کو بری صحبت سے بچاؤ. اور اس کی ایک اگزامپل یہ دی گئی کہ روز قیامت جب وہ لوگ جو حق کے راستے سے ہٹ گئے تھے انہیں سزا کے طور پر جہنم میں بھیج دیا جائے گا، تو اس وقت ان کی زبان پر یہ جملہ ہوگا کہ ہائے کاش ہم نے اس نبی یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی ہوتی، یعنی ہم نے ان کا یقین کیا ہوتا اور فلاں کو ہم نے دوست نہ بنایا ہوتا. پتہ یہ چلا کہ یہ سارا کا سارا جو جہالت کا منبع تھا وہ ڈال دیں گے اپنے ساتھی پر، اپنے دوست پر، کہ دوست انسان کی شخصیت کو بنا بھی سکتا ہے اور بگاڑ بھی سکتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
بے شمار حدیث مبارکہ ہیں جن میں یہ احکامات ارشاد فرمائے کہ اپنا ساتھی اپنا ہم نشیں متقی کو بناؤ اور تمہارے دسترخوان سے صرف تقوی والا ہی کھائے. یعنی آپ کا اٹھنا بیٹھنا, آپ کی گیدرنگ ایسے لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے جن میں تقوی ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں, جس کا بھی آپ نے بھی حوالہ دیا ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ سمجھایا کہ اگر تم مشک والے کو دوست بناتے ہو, جی, خوشبو والے کو دوست بناتے ہو, تو تم اس کے پاس جاؤ گے یا تو اس سے مشک خرید لو گے یا وہ تمہیں ہدیہ دے دے گا. اگر یہ دونوں صورتیں نہ ہوں پھر بھی خوشبو کا ایک خوبصورت احساس تمہارے ساتھ جائے گا. اور اگر تم کسی بھٹی والے کو, آگ جو سیکتا ہے جلاتا ہے, اس کو دوست بناؤ گے تو یا تو تم خود اپنے کپڑوں کو آلودہ کر لو گے, ورنہ اس بھٹی کا جو دھواں ہے وہ تمہارے کپڑوں کو سیاہ کر دے گا اور تمہارے سر کو تکلیف میں مبتلا کر دے گا, یعنی تمہارے اوپر اس کا برا یا ناگوار اثر ہوگا. تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کس کا ساتھ, کس کی معیت, کس کی صحبت اختیار کریں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 افراد, یعنی 3 ایسے افراد یا ایک ایسا شخص جس میں یہ 3 خوبیاں ہوں, وہ تمہارے بہترین دوست ہیں. جی, پوچھا گیا کون؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوست ایسا ہو کہ جب تم اسے دیکھو یا اس سے ملاقات کرو تو تمہیں اللہ کی یاد آ جائے. ظاہر ہے کہ وہ ایسا کوئی نیک عمل کر رہا ہوگا تو اللہ کی طرف راغب کر دے گا. پھر فرمایا کہ جب تم اس کا کوئی عمل دیکھو تو تمہیں آخرت کی یاد آ جائے, یعنی ایسا دوست ہو کہ جو ایسے کام کرتا ہو جو ہمیں آخرت کی طرف لے جائیں. اور پھر اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ بات کرے تو تمہارے علم میں اضافے کا سبب بنے. تو یہ بیسک 3 خوبیاں یہاں پتہ چل گئیں کہ وہ دوست جو اللہ کا ذکر کرتا ہے, وہ دوست جس کی بات ہمارے لیے علم کا درجہ رکھتی ہے, اور وہ دوست جس کا عمل ہمیں آخرت کی یاد دلاتا ہے. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احمقوں اور نادانوں کی صحبت سے بچو, کیونکہ وہ تمہارے اندر سے اللہ کا اور اللہ کے بندوں کا جو ادب ہے اور جو معرفت ہے وہ نکال دیتے ہیں. تو یہ انسان ہمیشہ یاد رکھے کہ بری صحبت سے بہتر ہے کہ وہ کسی ایک گوشے میں, کونے میں تنہا بیٹھ جائے. اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ کوئی ایسا شخص ہے جو اس کو دین کی طرف لا سکتا ہے, اس کی شخصیت میں ایک اچھا تعمیری کردار ادا کر سکتا ہے, تو وہ اچھی صحبت کی طرف جائے. اس کا اثر انسان کی شخصیت پر جتنا ہوتا ہے وہ آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ بڑے بڑے اولیاء اللہ کے بھی واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ کسی زمانے میں جرائم میں مبتلا تھے, لیکن ایک ولی کی, جو ولی کامل ہے, جو پریکٹسنگ مسلم ہے, اس کی نظر پڑنے سے وہ خود ولی کامل بن گئے. اور حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی بہت سی یہاں پر حکایات بیان کی جاتی ہیں, دیگر اور بھی بہت سی ایسی ایگزامپلز دی جاتی ہیں. بیان کرتے ہیں کہ کسی اچھے شخص کے ساتھ وابستہ ہو جانا تمہیں اس کے درجے تک ایسے لے جاتا ہے کہ چونٹیوں کو ایک دفعہ کعبے کے طواف کا شوق پیدا ہوا تو وہ سوچتی رہیں کہ ہم طواف کریں گے تو کچل دیے جائیں گے. تو انہوں نے کبوتروں کے پروں پر اور ان کے جو پاؤں ہیں ان کے اوپر جا کر وہ بیٹھ گئیں اور چپک گئی ان سے. تو جب کبوتر نے طواف کیا کعبے کا تو ان کا بھی طواف ہو گیا. تو یہ حکایات جو ہیں, ایگزامپلز ہیں کہ آپ کسی اپنے سے بہتر کی طرف جائیں گے تو آپ بہتر بنیں گے, اور آپ اپنے سے کسی کمتر کی طرف جائیں گے تو جو آپ کے اپنے اوصاف ہیں وہ بھی برباد ہو جائیں گے. اس کی میں آپ کو کوئکلی آج کے دور سے ایگزامپل دوں. اگر آپ کے پاس کوئی گاڑی ہے, کوئی بھی الیکٹرانک کی چیز, اس میں اگر آپ کو فیول ڈالنا ہے یا بیٹریز ڈالنی ہے اور آپ اس کی ریکوائرمنٹ سے اچھی ڈال دیں, یعنی اچھی کوالٹی کی ڈال دیں گے تو نقصان نہیں ہوگا. لیکن اگر اس سے لوور کوالٹی پہ جائیں گے تو وہ اس چیز کو ہی تباہ و برباد کر دیں گی. تو انسان ہمیشہ اپنے سے بہتر لوگوں کو ڈھونڈے, تبھی وہ دنیا میں بھی ترقی کر سکتا ہے اور آخرت میں بھی درجہ کمال تک پہنچ سکتا ہے. یہاں تک تو یہ بات ہو گئی کہ دوستی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ صرف مومن سے کرو, اور ایک ڈائننگ کے حوالے سے بھی بات سامنے آئی کہ بھئی دسترخوان پر آپ جب متقین کے ساتھ کھانا کھائیں, یعنی کن لوگوں
لوگوں کے ساتھ کن لوگوں کی صحبت کہاں کہاں اختیار کرنی ہے، ہماری دینی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں. یہ تو ایک چوائس کی بات ہو گئی کہ اگر آپ نے دوستی کرنی ہے، کسی ایسے شخص کے ساتھ آپ نے صحبت اختیار کرنی ہے، اپنی کمپنی کو اچھا بنانا ہے. انیلا یہ بتائیے گا کہ کہیں پر ہماری چوائس بھی نہیں ہوتی اس حوالے سے، یعنی اگر آپ کہیں ورک پلیس پر ہیں اور مختلف لوگ اس حوالے سے اس ادارے میں کام کر رہے ہیں یا کسی بھی ادارے میں یا کسی بھی جگہ پر آپ موجود ہیں، تو وہ ظاہر ہے وہ آپ کی چوائس نہیں ہے. وہاں مختلف رنگ و نسل کے بھی لوگ ہوتے ہیں، مختلف مزاج رکھنے والے بالخصوص لوگ ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں خود کو بری صحبت سے کس طرح سے بچایا جائے، کتنا اپنے آپ کو کمپوز رکھا جائے، کیا کیا جائے، فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اگر ہم اس کو اوور آل دیکھیں تو مرد اور عورت ہم سبھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر کام کر رہے ہوتے صحیح ہیں. ہے. تو جنرلی اگر میں اس پر بات کروں دونوں کو ملا کر، تو ہم جس جگہ پر کام کر رہے ہوتے ہیں ہمیں بیسکلی پہلی چیز تو یہ ہے کہ چونکہ سب کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے صحیح ہمیں، ہے. تو ہم نے اپنے اخلاق کو بنیادی طور پر اچھا رکھنا ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. ہمارا اخلاق دوسروں کے ساتھ اچھا. پھر اب ہم جس جگہ پر کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں خواتین کی اگر ہم بالخصوص بات کریں تو خواتین کو احتیاط کن چیزوں میں کرنی چاہیے، کیونکہ ایک جگہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں ہر طرح کے لوگ ہوتے صحیح ہیں. ہے. ہمارے مزاج سے مختلف لوگ بھی ہوتے ہیں اور ہماری ہر طرح سے ہمیں مختلف لوگ ملتے ہیں. تو خواتین اپنے آپ کو کیسے سیکیور کریں یا خواتین اس ورک پلیس پہ کیسے خود کو محفوظ بنائیں یا کیسے خود کو ایسی صحبتوں سے محفوظ رکھیں. صحیح. خاص طور پر اگر ہم بات کریں تو پہلی چیز کہ خواتین کو اپنا ڈریس کوڈ ایسا رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی اس کے ڈریس کوڈ سے دیکھ کر اسے اندازہ ہو جائے کہ اس کا اخلاق، اس کا کردار، اس کا مزاج کیسا ہے. صحیح ہے. دوسری چیز یہ ہم پریکٹیکل اگزامپل دے رہے ہیں. دوسری چیز اگر آپ دیکھیں تو ہم جس جگہ کام کر رہے ہوتے ہیں ہم فضول گوئی سے بچیں. کیونکہ ہوتا ہے نا کہ دوستیاں بڑھانے کا ہمارے یہاں ایک تصور عموماً پایا جاتا ہے کہ آفیسز میں یا کالجز میں یونیورسٹیز میں جہاں ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں یا جہاں کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم دوستیاں بڑھانا چاہتے ہیں. اگر ہم اس فضول گوئی سے بچیں گے تو ہم جو ہے وہ برے لوگوں کی صحبت سے بچ جائیں گے. خود کو اتنا ریزرو رکھیں، اپنے کام سے کام رکھیں، اپنے کام سے مطلب رکھیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے بولنا یا بات کرنا چھوڑ دیں. اپنے اخلاق کو نہ چھوڑیں کیونکہ آپ نے ان سب کے ساتھ کام کرنا ہے، مگر اپنے آپ اتنا خود کو ریزرو رکھیں کہ کوئی آپ کی طرف پلٹے نہ. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے کردار کو باوقار بنائیں. آپ جس جگہ کام کر رہے ہیں آپ کا کردار وہاں ایسا ہو کہ دوسرے لوگوں کو اندازہ ہو کہ آپ کا کردار کیسا ہے. اور پھر چوتھی چیز کہ آپ خود اگر عزت چاہتے ہیں نا کہ آپ کی عزت کی جائے تو آپ دوسروں کی بھی عزت کریں. دوسروں کو رسپیکٹ دیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کو بھی عزت ملے گی. یہاں آپ دیکھیں اگر ہم اولیاء کرام کی تعلیمات کی طرف نظر ڈالیں تو کتنی باریک بینی سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کرام دیکھتے ہیں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بروں کی صحبت سے بچو کہ یہ تمہیں نیکوں کے بارے میں بدگمان کرتی ہے. اور اسی طرح امام جعفر صادق علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جھوٹے، بے وقوف، بزدل اور کنجوس کی صحبت سے بچو. اگر میں اس کو ایسے بیان کروں کہ ہم دیکھتے ہیں آفیسز میں عموماً اکثر لوگ ہم کیا کرتے ہیں، ہماری اکثر لوگوں کا یہ رویہ، یہ مزاج ہوتا ہے کہ وہ خود کو اوپر لے جانے کے لیے دوسروں کی غیبت کرتے ہیں، دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں، دوسروں کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں. تو حضرت حسن بصری اور حضرت امام جعفر صادق کے اگر ہم یہ اقوال دیکھ لیں تو آپ نے فرما دیا کہ ایسے لوگوں کی صحبت اور کمپنی سے دور ہو جاؤ جو یہ سب کام کرتے ہیں. تو اگر جب آپ ان کے قریب ہی نہیں جائیں گے، جب آپ ان سے بات ہی نہیں کریں گے، جب آپ ان کے جھوٹ، غیبت یا برائی کا حصہ ہی نہیں بنیں گے تو آپ آٹومیٹکلی ان سے دور ہو جائیں گے. اور ایک آخری چیز یہ کہ خود بھی آپ ایک فرد ہیں جو دوسروں کو صحبت میسر کر سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. تو اپنے آپ کو بھی اتنا ہم اچھا اور پریکٹسنگ مسلمان بنائیں کہ ہماری صحبت دوسروں پر اثر کرے. ہم بری صحبت سے تو بچیں گے. جیسے ہم دوا کرتے ہیں نا، مطلب علاج کر رہے ہیں کہ ہم نیک ہوں، ہم متقی ہوں، ہم برے کاموں سے بچ سکیں، ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں. تو اس سے ہمیں ایسا بننے کے لیے علاج بھی ضروری، پرہیز بھی ضروری ہے. اور ہم پرہیز کن چیزوں سے کریں؟ ہم پرہیز بری صحبتوں اور بری سنگتوں سے، بری کمپنیوں سے بچنے کا پرہیز کریں. اور خود کو بھی اتنا مطلب ہمارا کردار، ہمارا بھی مزاج ایسا ہو جائے کہ ہم دوسروں پر اثر انداز ہوں تو ہم پازیٹیو اثر ہوں. ہم اپنے کردار
کردار میں نیگیٹیوٹی نہ رکھیں کسی دوسرے کے معاملے میں. صحیح، یعنی اپنے آپ کو اتنا کمپوز رکھیں اور کسی بھی قسم کے گوسپ میں بہت پڑھنے کی بالکل بھی قطعی طور پر ضرورت نہیں ہے. مختلف انداز سے لوگ ایک دوسرے کے لیے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ان تمام غیر ضروری معاملات میں پڑھنے کی قطعی طور پر ضرورت نہیں. اور اللہ رب العزت نے عورت کے دل میں ایک ایسا پیمانہ رکھا ہوا ہے کہ یقینی طور پر اسے یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے کیا اچھا اور کیا برا ہے اس ماحول کے ارد گرد اعتراف میں دیکھتے ہوئے. تو یہ ایک دو باتیں ہیں جن کا ضروری طور پر اسپیشلی ورک پلیس پر آپ نے خیال رکھنا ہے. اس پر مزید کلام کریں گے. میں چاہوں گی کہ زنیرہ بھی اس پر کچھ کلام کریں، لیکن اس وقت مجھے وقفے پر جانا ہے. حاضر ہوتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. مہمان شخصیات ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جو کہ گفتگو فرما رہی ہیں صحبت اور ماحول کے اثرات پر، کہ شخصیت پر اس کے کیسے اثرات مرتب ہوتے ہیں، کہاں کہاں انسان کو بچنا چاہیے، خود سے کہاں کہاں احتیاط کرنی چاہیے، کہاں کہاں آپ نے کن معاملات کو کس طریقے سے باریک بینی سے دیکھنا ہے. فرمائیے گا زنیرہ، جس طرح سے ہم نے وقفے پہ جانے سے قبل میں نے اپنے ناظرین کو بھی بتایا کہ آپ اس سوال میں کچھ ایلیبریٹ کرنا چاہیں جہاں پہ خواتین کام کر رہی ہیں ورک پلیس پہ اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھیں. اور بالخصوص اگلا سوال جو میرا آپ سے ہے وہ دین اسلام میں جو غیر مسلموں سے صحبت اختیار کرنے کے حوالے سے جو تعلیم دی گئی ہے. غیر مسلم، ظاہر ہے جب ہم کسی بھی جگہ پر کام کرتے ہیں وہاں مسلم بھی ہیں غیر مسلم بھی ہیں، ان کی کمپنی کو کس طریقے سے ہمیں دیکھنا ہے، کیا تعلیمات دین اسلام اس حوالے سے دیتا ہے، اس تعلق سے ہمیں کہاں کہاں احتیاط برتنی ہے، فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو جو بات ہم پہلے کر رہے تھے کہ جب بھی ہم کہیں پر بھی ہیں، اسپیشلی ورک پلیس پر ہیں، تو ہمیں کچھ باؤنڈریز کا خیال رکھنا ہوتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں قربان جاؤں، میں کس طرح سے اس دین کی تعریف بیان کروں کہ کون سا پہلو، کون سی جگہ، کون سی نفسیات ایسی ہے جہاں آپ کو بیسٹ پرفارمنس کے لیے گائیڈ نہیں کیا جا رہا. ایک خوبصورت چیز، بس ایک سمپل میں بات ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں سے ان کے مرتبے کے مطابق بیان کرو، بات کرو، برتاؤ کرو. تو ہر شخص کا لیول دیکھیں، آپ کسی بھی جگہ ہیں، اور اس سے اس کی ذہنیت اور اس کی ذہنی صلاحیت کے مطابق بات کریں. ایک پیمانہ بتا دیں، پیمانہ یہ ہے، اور یہ اس میں ساری رسپانسبلٹی آپ کے اوپر آ گئی کہ کس سے کیا بات کرنی ہے، کتنی بات کرنی ہے. اور خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے اگر بات کروں تو کوئکلی یہی ہے کہ جب ازواج مطہرات کو بھی قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ جب آپ کسی غیر محرم سے گفتگو کریں، یعنی جس کا آپ کو پتہ نہیں ہے، جس کا مزاج آپ کو معلوم نہیں ہے، کوئی اسٹرینجر ہے، اجنبی ہے، تو فرم ہو کر اسٹریٹ فارورڈ بالکل اس طرح بات کیجئے. کیونکہ اگر ان میں سے کوئی بری نیت کا یا بری سوچ کا شخص ہے تو وہ کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے. آج اسپیشلی اس زمانے میں اب ایک ہنس مکھ مزاج کا شخص ہے، صاف دل کا شخص ہے، اس نے فوراً ہنس کے بات کر لی، ہم نے کسی کو انکل کہہ دیا، کسی کو بھائی کہہ دیا، کچھ بھی ہم کہہ کے بات کر لیتے ہیں. وہ آگے سے کیا سوچ رہا ہے، کس لیول کا، تو آپ کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے لوگوں کو دیکھنے جانچنے میں. تو یہ خواتین سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز دیکھ بھال کر بات کریں. اور ہم جانتے ہیں بہت با اخلاق ہیں، ہم بڑوں کی عزت کرتے ہیں، ہم سب کو اپنے بھائیوں کی طرح سمجھتے ہیں، بزرگوں کی طرح سمجھتے ہیں، لیکن دوسرا کیا سمجھتا ہے، صحیح، غیر مسلموں سے کیسے آپ وہ نہیں جانتے. اب جہاں تک غیر مسلموں کی بات ہے تو دیکھیے اس میں بھی قرآن پاک نے ہماری بہت پیاری رہنمائی فرمائی ہے کہ غیر مسلموں سے ملنا جلنا برتنا. اب یہاں پر اگر تو وہ ایک معاشرے کا حصہ ہے اور وہ رواداری بھی دین اسلام میں سکھائی گئی کہ اگر ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں، وہ ہمارے پڑوس میں ہیں، یا ہم ان کے ساتھ کام کاج کرتے ہیں، یا بزنس تجارت کسی بھی ماحول سے، تو ہمیں ریزرو رہنا ہے، اپنی طرف سے بہترین رویہ ہمیں اختیار کرنا ہے. مگر اس میں وہ بہترین رویے میں اور وہ کرٹسی میں اور اخلاقیات میں کہیں خدا نہ خواستہ ہمارے دین کی یا ہماری اقدار کی یا جو ہماری دینی تعلیمات ہیں، جو ہماری ریزروز ہیں، لمٹس ہیں، ان کو کراس نہیں کرنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب سے بھی جب آپ مدینہ میں تشریف لے گئے تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اے حبیب آپ انہیں دعوت دیجئے، اور آپ میں اور ان میں جو مشترکہ باتیں ہیں، ان سے کہیے کیا جو ہم میں اور تم میں مشترکہ باتیں ہیں ہم ان پر گفتگو کرتے ہیں. تو ان سے ملنا غیر مسلموں سے
اچھی طرح اس نیت سے کہ وہ ہمارے اخلاق سے متاثر ہو کے ہمارا انفلوئنس لیں، نہ کہ ہم ان کا. اور منافقین کی یہ پہچان بتائی گئی تھی کہ جب وہ مسلمانوں میں ہوتے تھے تو اقرار کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، اور جب وہ جدا ہو کر کفار کے پاس جاتے تھے یا دوسری قوم مذہب کے لوگوں کے پاس جاتے تھے تو ان کے آگے ایسے پیچھے چلے جاتے تھے کہ ان سے کہتے تھے دراصل تو ہم تمہارے ساتھی ہیں، ہم تو ان سے صرف مذاق کر رہے تھے. تو یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ ہماری نیت کو جانتا ہے. اگر ہم غیر مسلموں سے سختی کرنا یا بدسلوکی کرنا یا ان کو دیکھ کر گھورنا، یہ ہمارا دین نہیں سکھاتا. اللہ کے پیارے حبیب نے تو غیر مسلمہ عورت بیمار ہو گئی، اس کی تیمارداری بھی فرمائی، کوئی وزن اٹھا کر لے جا رہا ہے، کوئی تکلیف میں ہے، اس کی فوری طور پر مدد بھی فرمائی، پڑوسی کا ادب بھی کیا. ایک دفعہ ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، کھڑے ہو گئے تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو غیر مسلم ہے یا یہودی ہے، آپ نے اس کو اتنا احترام کیوں دیا؟ آپ نے فرمایا غیر مسلم ہے لیکن انسان تو ہے. تو بحیثیت انسان اپنے اقدار اور اپنی مذہبی پابندیوں کا خیال رکھتے ہوئے ان سے برتاؤ کرنا اچھا ہے، لیکن ان کے رنگ میں رنگنا یا جو ان کی غیر اسلامی چیزیں ہیں ان سے متاثر نہ ہو، ان کی اچھی چیزوں سے سیکھیں تو بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. حسن سلوک سے ان کو متاثر کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ ان کے رویوں اور ان کی چیزوں سے خود متاثر ہو جائیں. یہ ارشاد فرمائیے گا. بہت اہم سوال انیلا آپ سے کرنے جا رہی ہوں کہ فی زمانہ بہت سارا وقت ہم الیکٹرانک میڈیا پر گزار رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے اپنا وقت جس طریقے سے ہم الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے آپ بھی جانتی ہیں، ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں. اب اس میں ہماری چوائس ہے کہ ہمیں اس میں اچھی چیز دیکھنی ہے یا بری چیز دیکھنی ہے. اس حوالے سے ہمارے ناظرین کے آپ کیا رہنمائی فرمائیں گی؟ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن. لیکن جیسے پہلے بھی ذکر ہوا کہ اگر ہم صحبت کی یا کمپنی کی طرف دیکھیں تو ایک ہے غیر اختیاری جو ہمارے گھر سے والدین بہن بھائیوں کی وجہ سے ہمیں ملتی ہے، اور دوسری ہے غیر اختیاری یعنی ہماری اپنی چوائس. تو وہ صحبت جو ہمیں اپنے کولیگز کے یا اپنے یونیورسٹی یا کالج فیلوز سے ملتی ہے. اب اگر ہم دیکھیں بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نیک لوگوں کی صحبت میسر نہیں تو ان کی کتابیں، ان کے ملفوظات، ان کی نصیحتیں بھی صحبت ہی ہیں. اور اگر ہم سوشل میڈیا کی طرف دیکھیں یا اگر ہم موبائل یا فیس بک کی طرف دیکھیں جس پر ہم اپنا زیادہ وقت گزارتے ہیں تو ایک طرح سے یہ بھی ایک صحبت ہی ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہم اپنا وقت دیتے ہیں. پہلے اس کے ذرا سے تھوڑے سے کچھ نقصانات، فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہیں. یہ ہماری اپنی چوائس ہے کہ ہم کس چیز کو اڈاپٹ کرتے ہیں. اگر ہم اس کے نقصان پر جائیں تو یہ ہمارا سب سے زیادہ وقت کھا جاتا ہے. ہمیں اس پر ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمارا کتنا وقت اس پر ضائع ہو گیا. دوسری چیز کہ ہمارے رشتے اور محبت اور پیار اور تعلق جو ہم ایک فزیکل بناتے ہیں وہ ساری چیزیں ہم اس کی وجہ سے کم کرتے جا رہے ہیں، ختم کرتے جا رہے ہیں. پھر تیسری چیز ہم اخلاقی پستی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. اور چوتھی چیز سب سے اہم کہ اس پر بہت ساری چیزیں آتی ہیں، بہت سی خبریں آتی ہیں اور ہر چیز ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی. ہم ایک خبری قوم بن گئے، ایک وہی خبر سنتے ہیں، نہ اس کی تصدیق کرتے ہیں، نہ ہمیں معلوم ہوتا ہے اور اسی کو ہم پھیلاتے چلے جاتے ہیں. تو یہ وہ نقصانات ہیں جو ہم پھر آپ اس میں دیکھیں جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ایج، ہر ایج کا فرد اس کو استعمال کرتا ہے. بڑی ایج والا وہ سمجھدار ہے، وہ ڈیلیبریٹلی اپنا نقصان نہیں کرے گا، لیکن وہ وقت کے ذریعے اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے. وقت اس کا سوال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہوگا کہ تم نے اپنا وقت کو کہاں لگایا ہے. بالکل صحیح ہے. تو ہمیں اس پر خود پر کنٹرول کرنا ہے. پھر ہماری چوائس یہ ہے کہ ہم اس کو ایک اچھی صحبت بنا لیں، ہم اس کے ذریعے بھی اچھی چیزیں، اس کا فائدہ اٹھائیں اور اچھی چیزیں دیکھیں. کیوں نہ ہم بدی کی طرف جاتے ہیں یا ہم برائی کی طرف جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ چھوٹے بھی ہمارے گھر میں یہ چیز استعمال کر رہے ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. تو ہمیں چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے، ہمیں کنٹرول رکھنا ہے. صحیح. تو اس کو بھی اگر ہم ایسے لے لیں کہ یہ ایک ہماری صحبت ہے جس سے ہم برائی سے بچیں گے. جو نقصانات ہم نے اس کے ذکر کیے کہ وہ ہمارا وقت بھی کھا رہا ہے، وہ ہمارے رشتے تعلق کو بھی کھا رہا ہے، وہ ہمارے. اچھا، آپ نے چھوٹے بچوں کی بات کی تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی جو ہماری نئی نسل ہے اسی سے حوالے سے، اب نئی نسل کو کیسے روکیں، کس طریقے سے یہ برے ماحول سے یا ان اثرات سے بچانے کے لیے کیا کوشش کریں؟ والدین کی کیا ذمہ داری ہے، اساتذہ کی کیا ذمہ داری؟ فرمائیے. یہ بہت اہم سوال ہے اور وقت بہت کم ہے اس پر بات کرنے کے لیے. دیکھیے سب سے بہت بڑی بات یہاں پر یہی ہوگی کہ میں یہ کہوں گی کہ یہ ساری ذمہ داری ماں باپ کی ہے. ٹیچرز کی کم ہے کیونکہ بچے اسکول میں ہیں تو وہ تو موبائل فون یوز نہیں کر رہے، انٹرنیٹ یوز نہیں کر رہے ہیں، وہاں تو وہ اپنا اکیڈیمک جو ان کا سلیبس ہے وہی ان کو پڑھایا جا رہا ہے. ہر ٹیچرز ان کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں یا ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں.
جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہر چیز ایج کے حساب سے ہوتی ہے. ایون کوئی دوا بھی دی جاتی ہے نا بچے کو, تو وہ بتایا جاتا ہے کہ اس ایج کی ڈوز اتنی ہے, اور جب آپ ایڈلٹ ہیں اور آپ کی ڈوز بڑھ جائے گی, تو اگر آپ وہ بڑے کی ڈوز چھوٹے بچے کو دے دیں گے تو بجائے اس کا فائدہ ہونے کے اس کو خطرناک حد تک اس کا لیور ڈیمیج ہو سکتا ہے, کڈنی فیلئر ہو سکتا ہے, معمولی روٹین کی میڈیسنز اتنا تباہ کاری کر سکتی ہیں. ایگزیکٹلی اسی طرح سے یہ جو ہمارے ہاتھوں میں ایک دجال ہے, یہ تو پورا بم بلاسٹ یہ ایک دجال ہے, اور اگر ہم نے اس سے احتیاط نہیں برتی, وہی جو دجال کا کانسیپٹ تھا وہی یہاں پہ اپلائی ہو رہا ہے کہ ہمیں اپنی ماں باپ کی ذمہ داری بہت بڑھ گئی. اور میں ایک ریکویسٹ ماں باپ سے کرنا چاہوں گی, دیکھیں ہم صرف آنے والے خطرے سے آگاہ کر سکتے ہیں, تدبیر سب نے اپنے طور پر خود ہی کرنی ہے. ہم اپنا ٹائم بچانے کے لیے یا اپنے کمفرٹ کے لیے یا اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے, یا کچھ ماں باپ سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے, اسٹینڈرڈ آف لائف, لیونگ اسٹینڈرڈ کو امپروو کرنے کے لیے وہ مکمل طور پر ملازمتوں میں لگ گئے ہیں, اور بچوں کے لیے ان کے پاس کوارڈینیٹ کرنے کے لیے, بات چیت کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. تو وہ بچوں کے لیے بہت آسان ہے کہ آپ ان کو فون دے دیں, یا آپ انہیں پکڑا کے اب آپ جو چاہے کریں, چاہے آپ اپنا کوئی گھر کا کام کریں, یا آپ اپنا آفس ورک کمپلیٹ کریں, یا آپ اپنے کوئی پسندیدہ ڈرامہ دیکھ لیں. تو اس چیز سے بچے کے ہاتھ میں کیا کیا کچھ آ رہا ہے, وہی جب ہم نے بات کی ایج سے بہت اوپر, وقت سے پہلے جو انفارمیشن انہیں مل رہی ہے. اور obviously یہ انسٹیٹیوشن تو ہے نہیں, نرسری کا سلیبس بالکل الگ ہے, KG1 کا الگ ہے, میٹرک کا الگ ہے. تو یہ خیال ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ تھوڑا سا کم کما لیں لیکن اپنے بچوں کی شخصیت کو بنا لیں, کیونکہ اللہ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اولاد ہی تمہارا خزانہ ہے. اگر ہم نے ان کی اچھی تربیت کر لی اور انہیں بری صحبت اور بری کمپنی سے بچا لیا تو یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن بہت جائیں. شکریہ دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا, بہت شکریہ. بس یہ جو بات ہوئی نا کہ ہمیں سوال کیا جائے گا ہم سے کہ کیا دیکھا, آپ کی آنکھوں نے کیا کیا, آپ کے ہاتھ بولیں گے, آپ کے پیر بولیں گے, پورے جسم کے اعضاء جواب دے رہے ہوں گے. اس وقت سے ڈریے اور کوالٹی ٹائم دیجیے, خاص طور پر اپنے بچوں کو ایسا وقت دیجیے کہ جہاں پر ان کی اصلاح ہو سکے. ایسا کوئی ماحول اپنے ارد گرد رکھیے کہ جہاں پر آپ اپنے بچوں کے ساتھ مل کر بیٹھیں, ان سے بات کریں, ان کے پرابلمز کو دیکھیں کہ آخر ان کی زندگی میں کیا چل رہا ہے. ہمارے بچے ہم سے شاید بہت زیادہ ہوشیار ہیں, بہت زیادہ سمجھدار ہیں, ہم انہیں اس طرح سمجھ نہیں پا رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جاننے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. انشاءاللہ تعالی امید کر رہی ہوں کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات آپ کے دل پر یقینی طور پر اثر انداز ہوگی جس کو آپ اپنائیں گے. زندگی بخیر تو کسی نئے موضوع کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے فی امان اللہ.